السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضا اللہ خالد ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بکر۔ حسب سابق ہمارے ساتھ منظور حسین قریشی صاحب موجود ہیں، اور بغیر کسی تمہید کے دوسرا سوال، کل سوال جو ہم نے کیا تھا وہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور آج جو ہمارا بکر کی تاریخ کے حوالے سے دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بکر کے جغرافیہ کے متعلق ہم اس سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ہے۔ شکریہ، مہربانی، آپ نے یہ ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ بکر کا جغرافیہ بیسیکلی علم طبقات الارض کو کہتے ہیں۔ جیو مین زمین اور گرافی مین تصریح، یعنی اس پہ اوپر لائنیں لگانا کہ یہ دریا ہے، یہ صحرا ہے، یہ جنگلات ہیں، یہ پہاڑ ہیں۔ ڈفرینشیشن جو ہم کرتے ہیں، ان کو امتیاز جو دیتے ہیں، اس کو ہم علم جغرافیہ کہتے ہیں۔ بکر کا جغرافیہ یہ صحرائے تھل کا جو باقی دنیا کا تیسرا بڑا صحرا جس کا تعلق چولستان، روہی اور تھرپارکر وغیرہ سے ہے، اس سے اس کا لنک ہے۔ اور یہ ٹکڑا جو ہے یہ تقریباً وام بھچنا سے شروع ہوتا ہے اور مظفر گڑھ شاہ جمال پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 365 کلومیٹر اور چوڑائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ کہیں کم ہو جاتا ہے، کہیں زیادہ۔ ضلع خوشاب، ضلع جھنگ، ضلع بکھر اور ضلع مظفر گڑھ، 4 اضلاع پہ یہ مشتمل۔ ان میں سے سرگودا ڈویژن کا یہ ضلع، بلکہ سرگودا میں خوشاب بھی شامل ہے، اور میاں والی کا کچھ حصہ، تھانہ وام بچرا، گوندیا کا کچھ ایریا، یہ تھل کے علاقے۔ سطح سمندر سے اس کی جو بلندی ہے 149 میٹر ہے، اور یہ سندھ ساگر دوآب میں اس کا شمار کیا جاتا ہے کہ اس کے مشرق میں دریا جہلم اور چناب ہے، اور مغرب میں اس کے دریا سندھ ہے۔ تو سندھ ساگر دوآب، یعنی شروع سے اس کا نام دوآبوں کے حوالے سے سندھ ساگر دوآب ہے۔ اس کے 4 موسم ہیں پاکستان کی طرح، سردی، گرمی، بہار اور خزاں۔ اور اس بارش کا جو اس کا دورانیہ اپنی پیمائش جو کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے حوالے سے 7 سے 10 انچ سالانہ نوٹ کی گئی ہے۔ 2/3 حصہ اس کا صحرا ہے، اور 1/3 حصہ اس کا نشیب کا علاقہ یا کچے کا علاقہ یا دریائی علاقہ ہے۔ ٹوٹل ایریا اس کا 20 لاکھ سے کچھ اوپر ایکڑ ہے، جس میں سے 15 لاکھ ایکڑ پہ کاشت ہوتی ہے اور 5 لاکھ ایکڑ برانی ہے۔ لیکن اس پر چونکہ ٹیوب ویل اور سولر سسٹم اور ترقی ہونے کی بجلیوں کی وجہ سے اکثر جگہ پہ آبپاشی ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایسا موضع نہیں ہے جو بے چراغ ہو، یا مطلب جیسے بنجر قدیم ہوتا ہے، بے چراغ ہو جہاں کوئی آبادی اب ہر جگہ تھوڑی بہت موجود ہے۔ اس میں دریا سندھ جو شیر دریا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 1900 میل، یہ رضا علی آبدی جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں ذکر کیا ہے، جو دریا جھیل مان سرور سے شروع ہوتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے ٹھٹھا کے قریب بحیرہ عرب میں۔ سیلاب اس میں 1841 میں سب سے بڑا سیلاب آیا جو بکھر کو بھی بہا کے لے گیا تھا، اور دوسرا بڑا سیلاب اس میں 1973 کا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے۔ اور اس میں جو ذرائع پیداوار ہے وہ زیادہ کچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب باقی علاقہ بارانی ہے، اس میں صرف چنے کی یا پھر گوارا یہ کاشت ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو سبزیاں اور غلہ وغیرہ ماضی میں جو کاشت ہوتا رہا ہے وہ نشیب کے علاقے میں ہوتا رہا ہے۔ اب جو ہے تھل کینال کے آنے کے بعد جو 1948 میں جناب راج بنا، تو اس سے تھل براج جو ہے یہ بکھر کینال نکالی گئی، اور یہ تقریباً کوئی 100 کلومیٹر کے قریب اس میں بہتی ہے، اور اس میں متعدد ہیڈز ہیں، سب ہیڈز ہیں، اور اریگیشن اس کے بڑھنے کی وجہ سے آندیاں بھی کم ہو گئیں، اور لائف سٹاک بھی بڑی ہے، درخت بھی بڑے ہیں، وائلڈ لائف بھی بڑی ہے، اور آبادی میں کو روزی کے وسائل بھی اس میں زیادہ میسر آئے۔ یہ ایک تو یہ حالت ہے۔ اور اس میں پہلے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دریا سندھ منکیرا اور حیدرآباد کے قریب بہتا تھا۔ یہ کوئی 1800 قبل مسیح کے لگ بھگ اس کا ٹائم ہے، جب آریوں نے اس پہ حملہ کیا، اور ایک وہ شاید کوچک کی قوم تھی، اور یہ جنگجو ٹائپ لوگ تھے۔ یہاں جو رہنے والے لوگ تھے یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، جنگ وغیرہ نہیں جانتے تھے، یعنی سبزی خور ٹائپ۔ انہوں نے اس آبادی کو دور نکال دیا یا مار دیا اکثر کو۔ ان میں سے کچھ ہمارے پاس جو نشانیاں ان کے کالے رنگ کے ان کے ہوتا ہے، رنگت ہوتی ہے، اور چپٹا ناک ہوتا ہے، اور عام طور پہ ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، یہ کہل اور کوٹانے، اس صورت میں اب بھی ان کی باقیات
جو اصل اس یہاں کی دراوڑ آبادی ہے وہ تھوڑے بہت لوگ اس وقت بھی موجود ہیں. باقی اس میں گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی اس کا ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے, اور بعض دفعہ سردی اتنی پڑتی ہے کہ -4 تک بھی اس سال ٹیمپریچر یہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ یا موسمیات نے نوٹ کیا ہے. لوگوں کا جو رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس صورت میں جب حبس کا موسم ہو یا انتہائی جس کو یہ ہارڈ ساؤنڈ کے سال تک یہ ایریا ایران کا ایک صوبہ رہا ہے, ہندوش اس کو کہتے تھے, جو قلعہ ڈنگور سے شروع ہوتا تھا اور بحر عرب تک جاتا تھا. اور اس زمانے میں آج سے کوئی میرا خیال 700-800 سال سے بھی پہلے 3 کروڑ کا ریونو یہ حکومت ایران کو جاتا تھا, یعنی اس کے 20 صوبے تھے اور یہ آخری صوبہ تھا, اس سے 3 کروڑ کا ریونو جاتا تھا, اور یہ 1/3 تھا ان 20 میں سے, یعنی 20 صوبوں کا ایک طرف ریونو اور اس کا 1/3, وہ 2/3, یہ 2/3 اور یہ 1/3. تو اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں. اس لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سونے کی شکل میں آپس میں کاروبار کرتے تھے. سونا باہر سے آتا تھا اور ادھر سے مطلب فصلات ہیں یا معدنیات ہیں جو جاتی تھی, اس کے بدلے جب یہ پیسہ لیتے تھے اس کو, اس لیے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بھی کہتے ہیں, اور یہ اس کا زرخیز علاقوں میں سے ایک علاقہ. جی بہت شکریہ ناظرین, یہ بڑا دلچسپ اور انکشافات پر مبنی بکر کی تاریخ کے حوالے سے اسی حساب سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے سے آگے جو ہے وہ کل ملاقات کریں گے.